نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سبحان الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله نبی اکرم رحمة للعالمين رؤوف رحيم احمد بیلی احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ساتھ بات میں گہرائی کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ جھوم کر ضرور پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحاننا یا حبیب اللہ سبحاننا اننی فی دہر غم مغرق
دوجا دے جمالے حسنت جمیع مثالے صلو علیہ وآلہ صلو حاضر سامعین محترم دوستو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ جل شانہ و عما نوالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ آرڈر کر رہا ہے، اللہ ہوشیار کر رہا ہے، خبردار، جو ولی ہیں وہ میرے دوست ہیں، نہ وہ خوف رکھتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں۔ ولی جو ہیں وہ نہ خوف رکھتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میرے دوست ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ولی میرے دوست ہے، ولی تو نہیں کہتا اللہ میرا دوست ہے۔ بے شک۔ مقصد کیا ہوا؟ اللہ نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں، نبی بناتے آئے بناتے آئے بناتے آئے بناتے آئے، کم و بیش 1,24,000۔ جب اپنا محبوب بنایا اس میں خود آیا، سبحان اللہ۔ اب جب ان کے محبوب تشریف لائے، انہوں نے کہا میرے نائب آئیں گے۔ وہ نائب صحابہ کے مرض کی جناب، وہ نائب کون ہوں گے؟ اس کے ہاتھ زیادہ ہوں گے، پاؤں زیادہ ہوں گے، آنکھیں زیادہ ہوں گی، کیسے پتہ چلے گا یہ آپ کے نائب ہیں؟ آپ نے جس کے پاس انسان بیٹھ جائے گا، خدا یاد آ جائے گا، وہ میرا نائب ہوگا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کون ہے؟ ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے پاس انسان بیٹھ جائے گا، شیطان یاد آ جائے گا، وہ کون ہے؟ وہ شیطانی ہے۔ اس لیے 2 قسمیں ہوتے ہیں ولیوں کی، 2 قسمیں ولیوں کی ہوتی ہیں۔ ایک ولی ہوتا ہے مادر ذات، دوسرا ولی ہوتا ہے تائب۔ اب مادر ذات ولی وہ ہوتا ہے جس کا ماں باپ ولی ہو، تائب ولی وہ ہوتا ہے جو تمام گناہ چھوڑ کر آئے، مادر ذات وہ ہوتا ہے اچھا چلو یہ ماں باپ ہویا وہ تے ولی ہویا مادر ذات، یہ دادی دادا ولی ہو، سبحان اللہ۔ پردادی پردادا ولی ہوئے، یہ نسلی ولیاں دی ہوئے، غوثہ دی ہوئے، اس کا کیا کمال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ مادر ذات ولی اسے کہتے ہیں جو ماں باپ جس کا ولی ہو۔ اب مادر ذات سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جد اس کی ولیوں کی ہو، واہ واہ، ماں بھی اس کی ولی ہو، باپ بھی اس کا ولی ہو، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے پاک لوگ پاکوں کو ملتے ہیں، بے شک، پلیت لوگ پلیتوں کو ملتے ہیں۔ بے شک، پاک رحم پاک جسام ہو تب ولی پیدا ہوتا ہے، بے شک، پاک رحم ہو، پاک جسام ہو، پاک مرد ہو، پاک بیوی ہو، تب ولی پاک پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اگر اب تائب ولی اور مادر ذات ولی، مادر ذات ولی وہ ہوتا ہے جو کوئی گناہ نہ کرے، کوئی خطا نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، وہ پیدا ہوتا ہی ولی ہوتا ہے۔ بے شک۔ ایک مادر ذات ولی۔ اب تائب ولی وہ ہوتا ہے جو بدکاری کرے، سیاہکاری کرے، خطا کاری کرے، دل اس کا ڈر جائے، اللہ دیکھ رہا ہے،
اس کا محبوب دیکھ رہا ہے، میرا پیر دیکھ رہا ہے، بزرگ دیکھ رہے ہیں، اس کا دل خوف میں آ جائے، اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت سے ڈر جائے اور وہ خوف زدہ ہو جائے، اپنے گناہوں پر اس کی ندامت آ جائے، وہ پھر توبہ کرتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے، کیونکہ نبی خاتم النبی جی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، حضور آخری زمان نبی ہیں، وہ آخری رحمت اللہ عالمین ہیں، ان کے بعد کوئی رحمت اللہ عالمین نہیں، وہ آخری اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، وہ آخری حضور کے اللہ جل شانہ کے محبوب ہیں، اللہ کا اور محبوب کوئی نہیں۔ اللہ و نبی و علی یکیدہ نیم سوگند بنام حسین ابن علی۔ سبحان اللہ۔ مجھے قسم ہے امام حسین شہزادہ کونین نہ کوئی اللہ جیسا ہے، نہ کوئی نبی جیسا ہے، نہ کوئی علی جیسا ہے، نہ تو کشبو ہو سکتی ہے، ان کی مرتبہ ہو سکتا ہے، ان کی نظر ہو سکتی ہے، ان کی توجہ ہو سکتی ہے، اپنا نام دے سکتے ہیں، پر وہ تو نہیں نہ ہو سکتے۔ نہیں، بے شک۔ اسی لیے ایک غائب ولی، ایک مادر ذات ولی، جو مادر ذات ولی ہے وہ اپنے ماں کے بطن سے ہی ولی ہے، بے شک۔ پاک رہے پاک جسام، اس کا ماں باپ ہی ولی ہے۔ اب غائب ولی وہ تمام خطا کاریاں کرے، تمام گناہ کرے، اور پھر وہ نیکی کی طرف آ جائے، بدکاریاں چھوڑ دے، سیاہ کاریاں چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ اللہ ماتا بھائی علیہ من اناب، جو میری طرف رجوع کرتا ہوں میں اسے ہدایت دیتا ہوں۔ بے شک، بے شک۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ جب اس نے اللہ کی طرف رجوع کر دیا، اللہ نے ہدایت دے دی، اور وہ تائب ولی اور تامہ ولی بن گیا، وہ جس پہ نظر ایک بار کرتے ہیں قسم خدا کی سے تاج ہار کر بے شک۔ جب وہ ولی بن گیا، شاہاں کے جب کر بے نوازت کو بتانا گاہے بلی گاہے۔ ولی لوگ کبھی نہیں کس پر نظر کرتے، کبھی کبھی کرتے ہیں، اگر کر دے تو اپنے جیسا ہی کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کبھی نہیں کس پر نظر کرتے، اگر کر دے تو اپنے جیسا کر لیتے ہیں۔ جب وہ ولی ہو جاتا ہے تو طاقتور ولی ہوتا ہے۔ اب مادر ذات ولی سے غائب ولی زیادہ طاقت رکھتا ہے، یہ میری بات یاد رکھنا، کیونکہ اللہ ماتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بندہ جب موت آتی ہے، خواہشات کو آتی ہے، دنیا کی لذات کو آتی ہے، وہ بدکاری سیاکاری کو آتی ہے، کل روح میں رب امری، روح اللہ کا امر ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ کس کو موت ہے؟ موت ہے نفس کو، موت ہے پاپ کو، موت ہے خطا کاری کو، بدکاری کو، خواہشات کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ اسی لیے جو بندہ مادر ذات ولی ہے وہ تو ہے ہی، کوئی گناہ نہ کیا مادر ذات ولی ہو گیا۔ جو تائب ولی ہے، جس نے توبہ کی، پھر اس نے ولایت حاصل کی خواہشات چھوڑ کر۔ جس میں ایک بندہ ہے وہ مزدوری کر رہا ہے، ادھر نماز اذان آ گئی، وہ مزدوری چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ ایک بندہ اے سی میں پڑا ہوا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، اذان کی آواز اس نے سنی، وہ نماز کی طرف چل نکلا آرام چھوڑ کر۔ جو وہ کام کر رہا ہے مزدوری، اس سے جو وہ آرام چھوڑ کر آ رہا ہے اس کو زیادہ نفع زیادہ فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی آرام چھوڑ کر نہیں آتا، وہ یہ مزدوری کرتا پہ تنگ آیا کھلتا پسینے غلط آئے، وہ آتا ہے چلو 2 منٹ آرام کر رہا، یہ جڑا اے سی یہ آرام کرتا پہ ہوتا ہے۔ آرام چھوڑ کر جو اس طرف آئے اس کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ساری خطا کاری چھوڑ کر جب وہ اس طرف آتا ہے ولی بنتا ہے، تب اللہ اس کو زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اب دیکھو تائب ولی اور مادر ذات ولی، مادر ذات ولی سے تائب ولی زیادہ طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہشاتیں چھوڑ کر اس طرف آیا۔ وہ کنبیہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، پھر 100 غلام کا واقعہ ہے، تفسیر جلالین
100 कत्ल कर दिया फिर भी बख्शा गया, क्योंकि वो नेकी की तरफ चल पड़ा था। बेशक सुभान अल्लाह। नेकी की तरफ चल पड़ा था। नेकी का रास्ता कौन है? दो अच्छी जगह है, एक बुरी जगह है। अच्छी जगह कौन सी है? जो मसाजिद हैं, अल्लाह का घर, इबादत की जगह है और अच्छी जगह है। बेशक। दूसरी वमन दाखिला हूँ काना आमीना, जो बुजुर्गान दीन का आस्थाना है, अमन का गहवार और अच्छी जगह है। बुरी जगह कौन सी है? बाजार और चौक। बेशक। बाजार और चौक बुरी जगह है, आस्थाना और मसाजिद अच्छी जगह है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आस्थाने पे आओ, मसाजिद में जाओ, ये अच्छी जगह है। बुरी है बाजार। जो बाजार से डर जाता है, जो बाजार से पीछे हो जाता है, जो बाजार से नहीं, बाजार खाली भी होता है, बाजार वालों से डर जाता है, वाह। जो बाजार वालों से पीछे हो जाता है, जो दुनियादारों से बच जाता है। सुल्तान बाऊ फरमाते हैं, अद्दी लानत दुनिया कहीं तो सारी दुनियादारा हूँ। अल्लाह। सुल्तान बाऊ तो दुनियादारा ने लानत पा देती है। और ये वाक़या सही, माई राबिया बसरी कलंदर बरहना रहते थे, कोई कपड़े नहीं पहना करते थे, किसी की मजाल नहीं, कोई ऊपर देखता था, जब वो पिंडी तक आता था तो अंधा हो जाता था। अल्लाह अकबर। उनको कोई पूरा देख ही नहीं सका। एक दफ़ा वो नज़र उसने उठाई तो देखा कमीज़ सलवार है, ऊपर देखा कमीज़ है, दुपट्टा है, मुंह छुपाया हुआ है। तो अर्ज़ किया है, माँ आज तो अपने आप को छुपाए फिरते हो। हाँ माँ, आज ये शहर मर्द आया है। वाह सुभान अल्लाह। शहर मर्द आया, उन्हें जनाब असी अगे किया है। आप मैं हूँ देखो, ये सारे कोई कुत्ता, कोई बांदर, कोई बिल्ला, हमें तुसी कुत्ते बांदर मिले, दुनियादार मर्द। वो परेशान हो गया, कहने लगे जब मर्द वो कौन है? शाह शरफुद्दीन हू अली कलंदर कोई कहता है, कोई शहाबुद्दीन कहता है, जो भी है, जो भी वली आया, कहने का मकसद ये है कि मर्द है तो वो वली है। बेशक बेशक। मर्द है तो वली है। दुनियादार वली नहीं है। दुनियादार वो वली नहीं है। दुनियादार वली नहीं है। वली कौन है? जो वली हो वो ताकतवर भी होता है, कोई इंसान होता है, कोई मर्द होता है, वो ही ताकतवर होता है, क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है, किसी से खौफ नहीं रखता। अगर वो खौफ रखता हो तो वली केड़ा मोइनिया बंदे लेके चलना कि मैं सुन। अगर डरता हो, खौफ रखता हो, तो उसके मुरीद हो इतने, वो मुरीदा को डरता बत्ते, तो मेरे भाई वो वली होता है जो किसी से ना डरे। वो वली होता है जो खौफ ना रखे। हाँ, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ वो खामोश हो जाता है, हिकमत अमली से काम लेता है, और खामोश इसलिए हो जाता है ये ना हो तबाही हो जाए, तब वो खामोश हो जाता है, हिकमत अमली से वो काम लेता है, वगरना वो डरता नहीं है। जिसको अल्लाह कह दे ये मेरे दोस्त हैं, ये खौफ नहीं रखते, वो दुनियादारों से कैसे डरेगा जो लानती हैं, जिन पर लानत है, जो दुनियादार हैं। दुनियादार कौन है? जो वली हो उसके साथ लग जाए, उससे प्यार करे, उसके प्यार वालों से प्यार करे, वो दरवेशों में ही शामिल होता है, वो उनके मुरीदों में से, अकीदतमंदों में से शामिल होता है, वो दुनियादार नहीं होता। जो वली के साथ निस्बत कर ले वो तो अलहदा बात, जो उनके साथ बैत की हुई जिसने है, उसके साथ जो मोहब्बत करे, उसके साथ कोई मिलता हो, उसके साथ जो लगन रखता हो, उसके पास जो आता जाता हो, वो भी दुनियादारी में नहीं है, क्योंकि उसका हाथ तो बुजुर्गों के हाथ से लगा हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। कभी ना कभी तो मिलेगा वो, उनके दोस्तों में से, अजीज़ों कारम में से, उनके मुरीदों में से, उनके दोस्तों में से, उनके और लवाकीनों में से मिलते हैं ना, जो उनके वाकफ़ हैं या अक़ीदतमंद हैं, वो भी दुनियादार नहीं कहलाएंगे। दुनियादार वो होते हैं जो आगे वाले बंदे का दिल दुखाते हैं। दुनियादार वो होते हैं जो किसी का हक खाते हैं। दुनियादार वो होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। दुनियादार वो होते हैं जो गलत सोचते हैं। दुनियादार वो होते हैं जो बंदे के बारे अच्छा गुमान न करें। अल्लाह फरमाता है अन अब्दी भी
میرے کسی بندے کے بارے غلط گمان مت کرو کیونکہ میں گمانوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک ولی ہوتا ہے جو یعنی کہ نرم دل ہو، ایک ولی ہوتا ہے جو سخت دل ہو۔ یعنی کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک ولی وہ ہوتا ہے جو قلندریت میں ہو، ایک ولی وہ ہوتا ہے جو نرم ہو، ایک ولی وہ ہوتا ہے جو جلالی ہو، ایک ولی وہ ہوتا ہے جو جمالی ہو۔ اب جلالی اور جمالی، جلال صرف بھی ولیوں کی ہے، جمال صرف بھی رب کی ہے، اور جلال صرف بھی رب کی ہے۔ کوئی جمال ہے وہ بھی رب کی صفت ہے، کوئی جلال ہے وہ بھی رب کی صفت ہے۔ اب اگر دنیا داروں میں کوئی غصے والا شخص ہو، اس میں رب کی جلالیت نہیں، وہ شیطانیت میں ہے۔ اگر دنیا داروں میں سے کوئی نرم بندہ ہو، وہ شیطانیت میں سے ہے، وہ ولیوں میں سے نہیں، وہ اللہ کی جمال نہیں۔ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ساتھ رجوع رکھتے ہیں، جن کا رجوع ہے اللہ کے ساتھ، وہ بندہ اگر جلال میں ہو وہ بھی رب کی جلالیت ہے، اگر وہ بندہ جمال میں ہو وہ بھی رب کی جمالیت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ولیوں میں سے کوئی ہو جائے یعنی کہ دماغ اس کا پورا نہ ہو، اگر ولیوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو روٹی کا مطلب نہ جانتا ہو، یعنی کہ جسے پاگل کہہ دیتے ہیں، اگر ولیوں میں سے کوئی اس کی آل میں سے کوئی پاگل ہو، اسے پاگل نہیں کہا جائے گا، اسے مست کہا جائے گا۔ جو ولیوں میں سے ایکٹیو ہو، اسے دنیا دار نہیں کہا جا سکتا، اسے اللہ کی طرف زیادہ مائل ہونے والا کہہ سکتے ہیں۔ جو دنیا داروں میں سے پاگل ہو، اسے ہم یہ نہیں کہتے یہ مست ہے، اسے کہتے ہیں پاگل ہے۔ اگر دنیا داروں میں سے کوئی صحیح ہو، اسے ہم کہتے ہیں دنیا دار ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کسی ولی کے گھر کو بچہ پیدا ہو تو وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرے، پاگل ہو، ذرا غور کرو، بالوں کی طرح باتیں کرے، یعنی کہ غلط کام کرے، غلط وہ جو گٹر میں ہاتھ لگائے، وہ غلط چیزوں کو پکڑے، وہ گندگی پہ ہاتھ لگائے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مست ہے بھائی۔ اگر دنیا داروں میں سے کوئی مینٹل پیدا ہو جائے، وہ گٹروں میں کھالیوں میں اور کوڑے میں ہاتھ مارے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پاگل ہے۔ وہ میرے بھائی ایٹومیٹک جو ولیوں کے گھر پیدا ہوگا، اگر پاگل بھی ہو اسے ہم مست کہیں گے، اور وہ جو منہ سے لفظ کہے گا اللہ بھی اس کو پیوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ کیوں پوری کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے یہ میرے دوست ہیں۔ بے شک۔ اگر دوست کا پتر غلط بھی ہو پھر بھی دوست خیال کرتا ہے۔ واہ واہ۔ دوست کا بیٹا اگر خراب بھی ہو، کوئی بابا فرید خان شکر رحمت اللہ علیہ ایک مرید ہاں، وہ نا باؤدین ملتانی چلا گیا، انداز باول دی بوٹی پیوا، وہ سکیا میں بوٹی تینوں میں شریعت اللہ کڈو انو باہر، وہ دویش کڈنے لگے بھجیا سیٹ چاہ لگی، وہ سکا جی تم انہوں کڈیا اینٹ چھوڑ کے ملتان مودا کر دیا گا، وہ سکا رک جاؤ ویکھیے ہے کون، ویکھیا خالی دوجی تیجی چوتھی پنجویں چھویں یہ ستویں ویکھے تو بابا فرید پورے ملتان کلاوے چلا کے کھلوتا۔ واہ واہ۔ سکا باؤدین پاویں یہ خالی ہے مگر میں جو ہاں، سبحان اللہ۔ یہ خالی ہویا تے کی ہویا مگر میں تا بیٹھا۔ بے شک۔ اگر انہیں سٹ دیتا اے پتھر یا روڑا یا ہٹ اس سٹنا ملتان مودا میں کر دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ بابا کی کرا آما ہون پیواؤس زید کیتی کھلوتا ہے، وہ کسے کسے نے اجازت ہوندی، ہر ایک نو نہیں، ہر ایک کو نہیں، کوئی شریعت والے ہوتے ہیں۔ یہ بزرگ ہم شکر ہے شریعت والوں کے غلام ہیں، سبحان اللہ۔ ہم شکر ہیں قرآن کے حافظوں کے ہم غلام ہیں۔
ہم شکر ہیں جو سالک بھی ہیں مجذوب بھی ہیں. سبحان اللہ. ہم شکر ہے جو اللہ سے بھی پورے ہیں دنیا میں بھی پورے ہیں. شکر ہے ہم ان کے غلام ہیں جو ناطے کن ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان بولنے والے اللہ. ہیں. بے شک. شکر ہے ہم ان کے غلام ہیں جو سید الشہداء ہیں. سبحان اللہ. شکر ہے ہم ان کے غلام ہیں جو امام الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. شکر ہے ہم ان کے غلام ہیں جو امام الاولیاء ہیں. سبحان اللہ. شکر ہے ہم ان کے غلام ہیں جو شبیہ امام حسین ہیں. سبحان اللہ. زندہ آباد. 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 اب دیکھو میرے بھائیوں دوستو، ایک جلال میں ہوتا ہے ایک جمال میں ہوتا ہے. جو جلال میں ہو وہ بھی رب کی صفت ہے، جو جمال میں ہو وہ بھی رب کی صفت ہے. جلالیت بھی رب کی، اللہ جلال بھی ہے اللہ جمال بھی ہے. سبحان اللہ. وہ جو ولیوں میں سے دنیا داروں میں سے نہیں، جو ولیوں میں سے جلال والا ہو وہ بھی رب کی صفت ہے. سبحان اللہ. جو ولیوں میں سے میں نشاندہی کرتا ہوں تو نکتہ دے رہا ہوں اس کو یاد رکھیں. ولیوں میں سے جو جمال والے ہوں وہ بھی رب کی صفت ہے. میرے بھائیوں دوستو، جو غصے والا ہو وہ بھی رب کی صفت ہے، جو پیار والا ہو وہ بھی رب کی صفت ہے، جو ڈرانے والا ہو وہ بھی رب کی صفت ہے، جو بچانے والا ہو وہ بھی رب کی صفت ہے. سبحان اللہ. کیا بات. ہمارا کام ہے ان کے آگے سر نگو ہونا، ان کے آگے تکرار نہیں کرنا، ان کے آگے آنکھیں نہیں نکالنا. ہم کہتے ہیں ہم غلام ہیں، ہم کہتے ہیں غلام ہیں. غلام کا کیا کام ہے آنکھیں اٹھانی؟ یا تو غلام نہ بن. اگر غلام بننا ہے، اگر مرید بن، اللہ کی نصیب پکے مرید بن رہی تھی سارے اندر اسی مرید ہو گئے اور ہالے اسی انے پکے مرید کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے. لہذا نال اشارے سمجھ گیا دی واہ برخوداری تینوں چاون پکیا کر لو تینوں چاون نہ پکیا کر. اس واسطے میرے بھائی جمال صفت بھی رب کی، جلال صفت بھی رب کی. ایک سالک ہوتا ہے ایک مجذوب ہوتا ہے. جو سالک ہے وہ دنیا داروں میں سے ہوتا ہے، جو مجذوب ہے وہ مستوں میں سے ہوتا ہے، جو سالک ہے وہ صرف اپنے تک ہوتا ہے. جو سالک ہے وہ صرف اپنے تک ہوتا ہے، کیونکہ جس کو بھی وہ نظر کر دے اپنے جیسا کرتا ہے. خطا کاریوں میں لے جائے گا، شرابوں میں لے جائے گا، بدکاریوں کی طرف لے جائے گا، دنیا داریوں کی طرف لے جائے گا. یہ ہے صرف سالک کی. جو مجذوب ہے وہ بھی نظر کرتا ہے، وہ اپنی طرف کیسے لے جائے گا؟ جو مجذوب ہے وہ بھی نظر کرتا ہے. اگر سالک نے نظر کر دی تو دنیا دار بنا دے گا. اگر مجذوب نے نظر کر دی تو مجذوب بھی اپنے تک ہوتا ہے. وہ کوئی بندہ ہے اس کے سامنے، وہ پاگل مجذوب یوں مدہوش، وہ اپنے آپ سے اس کو پتہ نہیں کپڑوں کا، اسے پتہ نہیں میں برہنہ ہوں یا ٹھیک ہوں، اسے پتہ نہیں میں نے کپڑے پہنے ہوئے کہ نہیں، اسے پتہ نہیں میں نے شلوار پہنی کہ نہیں، اسے پتہ نہیں سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں. مجذوب ہے، اسے پتہ نہیں کہاں پڑا ہوں، سردیوں میں ہوں گرمیوں میں ہوں، کہاں پڑا ہوں، اسے پتہ نہیں. وہ مجذوب ہے. کوئی بندہ اس کے پاس جائے، اس کے بندوں کا پتہ نہیں، فرشتوں کا پتہ نہیں، جنوں کا پتہ نہیں، پرندوں درندوں کا پتہ نہیں، انسانوں کا پتہ نہیں، اپنے آپ کا جس کو پتہ نہیں، وہ اس کے پاس کوئی بندہ جائے وہ بھی اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے. اور مستو دعا کرو، ان پتہ نہیں کوئی آیا کہ نہیں. وہ بھی اپنے تک ہے، سالک بھی اپنے تک ہے.
नजर करे तो अपने जैसा करता है, मजजूबी अपने तक है, नजर करे तो अपने जैसा कर देता है। और दोस्तों उसके साथ निस्बत करो जो सालक भी हो, मजजूब भी हो, सुभान अल्लाह, उधर अल्लाह से वासल, इधर मखलूक में शामिल, हाथ कार बल्ले जब यार बल्ले। सुभान अल्लाह, आज तुम्हारे दुनियादारी के काम करती हो, दिल में याद तेरे पीर भी हो। सुभान अल्लाह, बेशक वो है ताकतवर वली जो सालक भी हो, मजजूब भी हो। एक बंदा हो उसका एक हाथ है, एक बंदा उसके दो हाथ हैं, एक बंदा एक पंच मारेगा, दूसरा बंदा दो पंच मारेगा। एक हाथ वाला अगर 100 मारे तो दो हथ कितने मारे? 200 बद गया ना 2 हथ। लिहाजा जो सालक भी हो, मजजूब भी हो, जिसमें दोनों हालतें हों, वो ताकतवर होता है। एक हाथ में उसके लोहे का प्याला होता है, दूसरे हाथ में उसके वो मट्टी का प्याला होता है। लोहे का प्याला दुनियादारी भी होती है, मट्टी का प्याला शरीयत भी होती है। वो दुनियादारी को भी लेकर चलता है, शरीयत को भी लेकर चलता है, फ़क्र को भी लेकर चलता है, दरवेशी को भी लेकर चलता है, अपनी वलायत भी बचाता है, अपनी दरवेशी भी बताता है। मेरे भाइयों अगर टकरा जाएं तो फिर प्याले ही टूटना है ना। वो दुनियादारी को भी अपने पास रखता है, वो दरवेशी को भी अपने पास रखता है, अल्लाह के साथ भी पूरा रहता है, दुनियादारी के साथ भी पूरा रहता है। ना वो प्याला मट्टी का लोहे वाले के साथ टकराने देता है, ना लोहे वाला मट्टी के साथ टकराने देता है। दोनों को अपने हाथ में रखता है, टकराने भी नहीं देता और सामने मजबूती से पकड़े भी रखता है। दुनिया भी चलाता है, दीन भी चलाता है। सुभान अल्लाह, दुनिया भी चलाता है, दीन भी चलाता है। वो ताकतवर होया ना जे तो वापस से होवे। बेशक बेशक, की बंदा हो जेड़ा हिको ही जेड़ा बंदा हिको पासे ही फस जावे, बंदा वो होता है, मर्द वो होता है। अल्लाह ने उसे अपना बनाया है, अल्लाह ने उस पर नज़र की है, अल्लाह ने उस पर तवज्जो की है, अल्लाह ने उस पर नजर सानी की है, अल्लाह ने उसको चुना है जेड़ा दो पास से पूरा रहे। सुभान अल्लाह, मकसद है मेरा बेटा कहने का, शुक्र है हम उनके गुलाम हैं, शुक्र है हम उनके मुरीद हैं, शुक्र है हम उनके साथ हैं, शुक्र है हम उनके सामने हाथ बांधने वाले हैं, शुक्र है हम उनके सामने सरनगू होने वाले हैं। वो बदसालक भी हैं, मजजूब भी हैं, वो कुतुब ज़मा हैं, कुतुब दौरा हैं, वो तो कुतुबियत देने वाले हैं। वो कौन है? शबी के इमाम हुसैन सैयदना पीर मोहम्मद नियाज़ हुसैन हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब देखो मेरे भाइयों, शुक्र है ना हमारी खुशकिस्मती है कि असी किसी मजदूर नाल नहीं लगे हुए, साड़ी खुशकिस्मती है किसी सालक नाल नहीं लगे हुए, साड़ी खुशकिस्मती है किसी असी उस मस्त नाल नहीं लगे हुए जे ना चल पी बूटियां और चल पी शराबा, चल पी चरसा। और शुक्र है असी उन्हां दे गुलाम आ जेड़े सानू पिलांदे ने पर नजरां नाल पिलांदे। सुभान अल्लाह, बेशक मस्ती जज़दुरूने सरवरा आखिरी में नारा यगो से ज़मी सनम। सुभान अल्लाह, हमने आंखें बंद की हुई हैं, हमें मस्ती है पर अंगूरों वाली मस्ती नहीं है, हमें मस्ती है पर है अपने शेख की नजरों को देखते हैं हमें मस्ती हासिल हो जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक देखते हैं हम मस्त हो जाते हैं, वो देखते हैं हम वजदान में आ जाते हैं, वो देखते हैं हमारी हजूर के साथ निस्बत और बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, मकसद ये है कहने का मेरा कि सरकार हम शुक्र है उनके गुलाम हैं जो हमें नज़रों से पिलाते हैं, बेशक बेशक, सीने से लगाते हैं, हमें सैराब कर देते हैं। हाँ, घर बैठे सैराब हो जाते हैं, आस्थाने में आते सैराब हो जाते हैं, जहाँ जाते हैं सैराब होकर जाते हैं, जो हमें देखते हैं वो भी सैराब हो जाते हैं, क्योंकि दरवेश दुनिया पे तमाशा है, कोई वेख के ठार जाता है, कोई वेख के सड़ जाता है। अल्लाह अकबर, बेशक। हम असी बाहर निकली ना दस्तार एक्शन मुंदरियां हर शह बाहर जाइए, जेड़ा मनने वाला हो सी वो कोई बुजुर्ग ने दूरों ही कर ली सी,
بے شک یہ جڑا پھڑکنا ہویا بھلا کیوں یہ جلنے والے کا منہ کالا مڑ ساڈا اندر کوئی گناہ آپ اللہ کر سکتا ہے ہن اس واسطے جڑا سانو ویکھ کے ٹھرسی ہوندا منہ چٹا راسی سبحان جے سانو ویکھ کے سڑسی او تا نہ منہ بھی کالا تے دل بھی کالا او ہے پھڑکنا اے بڑا انا اللہ ہمیں اپنے شیخ اور ولیوں کی محبت عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین نماز